بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور خداوند منان آپ تمام عزیزوں کی عبادات اور طاعات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ماہ مبارک رمضان کے پروردگار عالم کی جانب سے ایک بہترین فرصت ہے تمام مومنین کے لیے، تاکہ اس فرصت سے اچھے طریقے سے استفادہ کیا جائے۔ ماہ رمضان کی ویسے تو ہر رات اور ہر دن بہت زیادہ مقام اور منزلت رکھتا ہے، لیکن خصوصیت سے یہ ایام جو ایام آپ لوگ گزار رہے ہیں، اور خصوصیت سے یہ راتیں کہ جو راتیں آپ کو اور ہمیں نصیب ہو رہی ہیں، ان راتوں کی منزلت اور فضیلت کچھ اور ہے، کیونکہ خصوصیت سے 19، 21 اور 23 یہ 3 راتیں اس مقام اور منزلت کی راتیں ہیں کہ اگر انسان ان راتوں کے اندر حقیقی معنی میں خداوند متعال کے بچھائے ہوئے سفرے سے استفادہ کرے تو انسان اپنی زندگی کا ایک پورا سال گویا کہ خود اپنے لیے، اپنی سعادت کے لیے بہترین قرار دیتا ہے۔ یہ بھی خداوند متعال کی جانب سے ایک عجیب تدبیر اور تقدیر ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں یہ جو 3 راتیں کہ جن کو شبہائے قدر کہتے ہیں، اگر غور کریں تو ان 3 راتوں کی جس طریقے سے مناسبت قرآن صامت کے ساتھ ہے، اسی طریقے سے ان 3 راتوں کی مناسبت قرآن ناطق کے ساتھ بھی ہے۔ ہمارے یہاں روایات میں کہ 3 راتیں ماہ مبارک رمضان میں 19، 21 اور 23 احتمال قوی یہ ہے کہ شبہ قدر ان تینوں راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے۔ حتیٰ بہت مرتبہ روایات میں یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ ایک راوی آتا ہے اور امام علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ خصوصیت سے مولا ان 3 راتوں میں سے کسی ایک رات کو آپ معین فرمائیں، لیکن امام علیہ السلام پھر بھی ان 3 راتوں میں سے کسی ایک رات کو معین نہیں فرماتے، بلکہ ایک روایت میں تو امام صادق علیہ السلام سے ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ 19 کی رات میں انسان کے مقدرات کو لکھا جاتا ہے، 21 کی رات کو انسان کے مقدرات کو استحکام دیا جاتا ہے، مضبوط بنایا جاتا ہے، اور 23 کی رات کو وہ مقدرات جو لکھے جا چکے ہیں، جن کو مستحکم کیا گیا ہے، 23 کی رات اس پر امضا کیا جاتا ہے، سگنیچر کیا جاتا ہے، یعنی معین کیا جاتا ہے۔ ان تینوں راتوں کو انسان ایک خاص انداز سے اگر گزارے تو واقعاً ماہ مبارک رمضان کے فیوضات اور برکات سے حقیقی معنی میں انسان مستفیض ہوتا ہے۔
دوسری طرف سے آپ دیکھیں ان تینوں راتوں کی مناسبت امیر المؤمنین کے ساتھ ہے، قرآن ناطق کے ساتھ۔ شب 19 ضربت کی شب ہے، امیر المؤمنین کے ضربت کی شب ہے۔ شب 21 امیر المؤمنین کے شہادت کی شب ہے۔ شب 23 امیر المؤمنین کی شہادت کا 30واں ہے۔ یعنی ایک طرف سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ شب قدر قرآن کے نزول کی رات ہے، دوسری طرف سے دیکھتے ہیں یہ تینوں راتیں امیر المؤمنین اور قرآن ناطق کے ساتھ مرتبط ہیں۔ ان دونوں چیزوں پر اگر انسان غور کرے تو حد اقل یہ نقطہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ انسان اگر اپنے مقدر کو بنانا چاہتا ہے، انسان اگر اپنی تقدیر کو بنانا چاہتا ہے، تو انسان کی تقدیر اور مقدر میں جتنا کردار قرآن صامت کا ہے اتنا ہی کردار انسان کی تقدیر میں قرآن ناطق کا بھی ہے۔ یعنی ان دونوں چیزوں کو اگر انسان اپنے ساتھ جوڑے گا اس وقت انسان اپنے مقدر کو بہت ہی اچھا بنا سکتا ہے۔ بہرحال یہ ماہ مبارک رمضان کی 21 کی شب جو بہت زیادہ عظمت والی رات ہے، اس رات کے اندر آپ کو اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ خدا کی بندگی کریں، خدا کی بندگی کے ذریعے سے ہم اپنے اندر وہ زمینہ پیدا کریں، ہم اپنے اندر وہ ظرفیت پیدا کریں، ہم اپنے اندر وہ استعداد پیدا کریں تاکہ خداوند متعال کے خصوصی فیوزات سے مستفیض ہو سکیں۔ یہ اس رات کا بہترین پیغام ہے جو آپ کے لیے اور ہمارے لیے ہے۔ اور بندگی اور عبادت بھی اخلاص کے بغیر بالکل بیکار ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ میری بندگی کے اندر کوئی قیمت ہو، اگر انسان چاہتا ہے کہ میری بندگی واقعاً حقیقی معنی میں بندگی ہو، تو بندگی کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ جب تک میرے عمل میں اخلاص نہیں ہوگا، جب تک میری بندگی میں اخلاص نہیں ہوگا، میری بندگی کسی کام کی نہیں ہے۔ اخلاص بہت ہی ضروری ہے۔ قرآن مجید میں بھی جا بجا خداوند متعال نے اس نقطے کی جانب تذکر دیا ہے۔ اگر تم بندگی کرنا چاہتے ہو، اگر تم عبادت کرنا چاہتے ہو، تو عبادت اخلاص کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اخلاص کے بغیر بندگی اور عبادت کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ مثلا ایک جگہ پر قرآن مجید میں سورہ بینہ میں آپ پڑھتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ ان لوگوں کو مأمور نہیں کیا گیا، ان کی ذمہ داری نہیں رکھی گئی مگر یہ کہ وہ اخلاص سے خدا کی بندگی کریں۔ یا ایک اور مقام پر خداوند متعال سورہ زمر میں ارشاد فرماتا ہے فَأَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ خدا کی عبادت کرو لیکن یہ تمہاری عبادت اخلاص کے سائے میں ہونی چاہیے۔ یا ہر روز جو آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس سورہ فاتحہ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کہ علماء ادب جانتے ہیں کہ یہاں پر حصر ہے، یعنی ہم فقط تیری عبادت کرتے ہیں، عبادت کے اندر ہمارا انگیزہ تمہارے علاوہ اور کوئی ذات نہیں۔ اسی وقت بندگی اور عبادت معنی پیدا کرتی ہے۔ بہرحال یہ ایک مرحلہ ہے بندگی کا، یہ ایک مرحلہ ہے عبادت کا کہ انسان اپنے عمل کو خالص کرے۔ لیکن قرآن مجید میں اگر آپ تھوڑا سا آگے آئیں تو قرآن مجید میں بعض مقامات پر یہ چیز بھی نظر آتی ہے کہ خداوند متعال فقط یہ نہیں چاہتا کہ تم اپنے عمل کو خالص کرو۔ خدا فقط اس کا تقاضا نہیں کرتا کہ تمہارا عمل خالص ہونا چاہیے، بلکہ جس طریقے سے تمہارا عمل خالص ہے اسی طریقے سے تم اپنی ذات کو بھی خالص بناؤ۔ یہ بہت بڑا مرتبہ ہے۔ ہم عام طور پر اسی چیز میں پھنسے ہوتے ہیں کہ اپنے عمل کے اندر اخلاص کیسے پیدا کریں، لیکن خداوند متعال فرماتا ہے کہ اس عمل کے اخلاص کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہے وہ مرحلہ آتا ہے خود آپ اپنی ذات کے اندر اخلاص پیدا کریں۔ انسان اپنے نفس کے اندر، اپنے وجود کے اندر اصلاً اپنے پورے وجود کو خدا کے لیے خالص کرے۔ جو بندہ اپنے وجود کے اندر اخلاص پیدا کرتا ہے وہ بندہ مخلص ہے۔ واقعاً جس نے اپنے وجود کو فقط خدا کے لیے خالص کیا۔ لیکن عزیزان من، ایک درجہ ابھی اور آگے ہے۔
ایک مخلص ہے جو اپنی ذات کو خدا کے لیے خالص کرتا ہے، لیکن کچھ بندے قرآن کہتا ہے ایسے ہیں جو مخلص ہیں۔ جو عربی ادب کو جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ مخلص اور مخلص، لام پر اگر زیر ہو اور لام پر اگر زبر ہو بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ مخلص یعنی جو اپنی ذات کو خالص کرتا ہے۔ یہ وہ بندہ ہے کہ جس کے بارے میں روایت میں وارد ہوتا ہے من اخلص للہ 40 یوما فجر اللہ ینابیع الحکمہ من قلبہ علی لسانہ، کہ جو بندہ 40 دن اپنی ذات کو خدا کے لیے خالص کرے، من اخلص للہ 40 یوما یا 40 صباحا، ایک جگہ پر ہے جرت ینابیع الحکمہ اور ایک جگہ پر ہے فجر اللہ ینابیع الحکمہ، جو اپنی ذات کو 40 دن خدا کے لیے خالص کرے، خداوند متعال اس کی زبان سے حکمت کے چشمے پیدا کرتا ہے۔ یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو خالص کیا ہے خدا کے لیے۔ لیکن ایک اور منزل ہے جو اس سے آگے بڑھتی ہے، کہ جن کو قرآن مجید میں سورہ صاد کے اندر بھی ارشاد ہوتا ہے کہ جہاں پر شیطان کہتا ہے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے میرے مالک مجھے تیری عزت کا واسطہ، مجھے تیری عزت کا قسم ہے کہ میں ان تمام لوگوں کو اغوا کروں گا إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر جو تمہارے مخلص بندے ہیں وہ میری اغوا میں آنے والے نہیں ہیں۔ مخلص یعنی وہ بندہ کہ جس کو خدا نے خالص کیا ہے۔ مخلص یعنی وہ بندہ کہ جو اپنے عمل کے اندر معمولی ترین غیر اللہ کی شراکت نہیں دکھاتا۔ اور یہی چیز اگر ہم امیر المؤمنین کی سیرت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو امیر المؤمنین کی سیرت کے اندر آپ اس اخلاص کو ملاحظہ کریں۔ مشہور قضیہ ہے، مشہور قصہ ہے کہ میں اس قصے میں زیادہ نہیں جانا چاہتا، کہ جنگ خندق کے اندر جب وہ عمرو بن عبدود آتا ہے امیر المؤمنین کے ساتھ جنگ کرتا ہے، جب جنگ میں امیر المؤمنین اس کو زمین پہ گرا دیتے ہیں، ایک مرتبہ امیر المؤمنین اس کے سینے پر سوار ہو جاتے ہیں، باہر سے جو دور سے دیکھ رہے ہیں، روایات میں آیا ہے، بعض تاریخوں نے لکھا ہے کہ حذیفہ ابن یمان رسول اللہ کے قریب بیٹھے ہیں، ایک مرتبہ اس منظر کو دیکھتے دیکھتے کیا دیکھتے ہیں کہ امیر المؤمنین جو اس کے سینے پر آیا ہے، ایک مرتبہ علی وہاں سے ہٹ جاتا۔ یہ تاریخ لکھتی ہے کہ حذیفہ جو رسول اللہ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، حذیفہ کہتا ہے یا رسول اللہ یہ علی کیا کر رہا ہے؟ وہ اتنا بہادر ہے، وہ زمین پہ گرا ہے، علی نے اس کو گرایا ہے، اب علی کہاں ہٹ رہے ہیں؟ امیر المؤمنین یہ کیا کر رہے ہیں؟ حذیفہ کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ حذیفہ یعنی وہ جو اصحاب سر میں سے ہے، حذیفہ یعنی وہ جس نے ہمارے لیے وہ حدیث نقل کی ہے کہ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ منافق اور مومن کی پہچان علی ہے۔ یہ روایت ہمارے ہاں جو مختلف روایت ہیں ان میں سے ایک راوی کہ جس کو اصحاب سر میں سے بھی کہا گیا یہ حذیفہ ہے۔ حذیفہ کہتے ہیں کہ مجھ سے یہ منظر سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، یہ امیر المومنین کیا کر رہے ہیں؟ ایسے میں رسول اللہ فرماتے مہ یا حذیفہ فإن علیًا سیذکر سبب وقفتہ، 2 منٹ رکو، علی کو آنے دو، علی خود بتائیں گے کہ علی کیوں رکے تھے۔ اچھا جب عمرو بن عبدود کو امیر المؤمنین نے قتل کر دیا، فنار کیا، واپس آئے، حذیفہ نے سوال کیا یا علی آپ تو کمال کرتے ہیں، کیا کیا آپ نے؟ وہ اتنا بڑا بہادر ہے، اتنا بڑا پہلوان ہے، آپ نے اس کو گرایا تھا پھر اس کو چھوڑ دیا، ہم لوگ ڈرے ہوئے تھے۔ میں اپنے الفاظ میں کہوں کہ سارے اصحاب اس کیفیت میں تھے کہ سکتے کے حالت میں، اس عالم میں اچانک جو علی ہٹ جائے تو سب پریشان ہوئے۔ امیر المومنین فرماتے قد کان شتم امی وطفل فی وجہی فخشیت ان اضربہ لحظ نفسی، اس نے بدتمیزی کی اور اس کی وجہ سے مجھے غصہ آیا، اس وقت میں نے اس کو قتل فقط اس لیے نہیں کیا، حتیٰ معمولی ترین جو غضب اور غصہ بھی تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا اپنا ذاتی غصہ اس کے قتل کرنے میں داخل ہو جائے، یعنی میں چاہ رہا تھا کہ عمل خالصتاً خدا کے لیے ہو۔ واقعاً جب عمل خالصتاً خدا کے لیے ہوتا ہے تو پھر کائنات کا رسول بھی یہ جملات کہتا ہے
کہ واقعاً علی کل ایمان ہے، کیونکہ تمام اخلاص وہاں پر موجود ہے۔ اور یہ کوئی بڑی بات نہیں، امیر المومنین کی زندگی کو آپ اٹھا کر دیکھیں، کلن اخلاص کے ساتھ ہے، کلن اخلاص کے ساتھ۔ یہ امیر المومنین کے سیرت کے رخ بہت کم ہم لوگ ممبروں پر ذکر کرتے ہیں۔ معمولاً ممبروں پر علی کی یہ شجاعت تو ذکر کی جاتی ہے کہ علی نے عامر بن عبدود کو مارا، لیکن امیر المومنین کے اس کمال سے بھی بڑا کمال یہ ہے کہ اس عمل کو کتنے اخلاص کے ساتھ انجام دیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، ان چیزوں کو یاد کرنا چاہیے۔ تفسیر امام عسکری علیہ السلام، جو تفسیر منسوب ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کی طرف، اس میں ایک روایت نقل ہوئی ہے کہ روایت میں کہ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام مسجد میں کھڑے تھے اور وہاں پر آپ فرماتے ایکم انفق اليوم من مالہ ابتغاء وجہ اللہ، تم میں سے کون ہے کہ جس نے آج خدا کی راہ میں مال انفاق کیا ہو فقط خدا کی رضا کے لیے۔ کہتے ہیں کہ مسجد میں ایک مرتبہ امیر المومنین بلند ہوئے، امیر المومنین بلند ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ انا خرجت ومعی دینار اريد اشتری به دقیقا، میں گھر سے نکلا مولا، میرے پاس ایک دینار تھا، ارادہ تھا کہ تھوڑا سا آٹا لے کر آؤں تاکہ گھر میں کچھ پکائیں اور اس کے بعد حسنین بھی تناول فرمائے اور گھر میں کچھ کھانا پکے۔ مولا فرماتے ہیں فرأیت المقداد، میں نے مقداد ابن اسود کو دیکھا، وَتَبَيَّنْتُ فِي وَجْهِهِ اثر الجوع، میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر بھوک کے آثار ہیں۔ یہ محسوس ہوا کہ مقداد نے کچھ نہیں کھایا۔ اچھا فناولتہ الدینار، مولا فرماتے ہیں کہ میں نے دینار مقداد کو دے دیا۔ رسول اللہ نے جیسے یہ جملہ سنا، رسول اللہ نے کہا کہ اے علی، خداوند متعال نے اس انفاق کے بدلے میں تمہارے لیے بہشت کو واجب کراتے ہیں۔ اب یہ جملہ رسول اللہ نے کہا ہی تھا کہ ایک بندہ ادھر کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، آج تو میں نے بھی انفاق کیا ہے، لیکن انفاق بھی معمولی نہیں، علی سے زیادہ انفاق کیا ہے۔ علی نے 1 دینار دیا مقداد کو، لیکن یا رسول اللہ میرے پاس 2000 درہم تھے۔ میں نے ایک غریب اور فقیر خانوادہ دیکھا، وہ بیچارے غریب تھے، 2000 دینار میں نے ان کو دی۔ جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا، اب انتظار میں تھا کہ رسول اللہ کوئی بڑا جملہ کہیں گے فضیلت میں، پیغمبر اکرم خاموش رہے۔ اچھا پیغمبر جو خاموش رہے، ایسے میں ایک بندہ کھڑا ہو گیا، کہا یا رسول اللہ ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئی، علی نے 1 دینار دیا، آپ نے کہا کہ علی تم پر بہشت واجب ہے، اس نے 2000 درہم دیے لیکن آپ خاموش ہیں۔ جیسے اس نے یہ جملات کہے تو پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ دیکھو کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ایک بادشاہ کا خادم ہے، اس کے پاس ایک معمولی ترین ہدیہ لے کر آتا ہے، بادشاہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ اجر اس کو دے دیتا ہے۔ وہ سامنے والا کہتا ہے جی بالکل ایسے ہوتا ہے۔ مولا فرماتے کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا ہے کہ بادشاہ کے پاس ایک بندہ بہت قیمتی ہدیہ لے کر آتا ہے، لیکن بادشاہ اس کی اس قیمتی ہدیے کو رد کر دیتا ہے۔ ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ وہ کہتا ہے جی بالکل یا رسول اللہ ایسے ہوتا ہے۔ تو پیغمبر اسلام فرماتے علی کی مثال اور اس شخص کی مثال ان دونوں افراد کی ہے کہ جو بادشاہ کے پاس ہدیہ لے کر، علی کی مثال اس شخص کی مانند ہے کہ جو معمولی سا ہدیہ لے کر گیا لیکن بہت اخلاص کے ساتھ لے کر گیا، بادشاہ نے قبول کر لیا۔ اور یہ جو تمہارا صاحب ہے جس نے 2000 درہم دیے ہیں، اس کے 2000 درہم کو خدا نے رد کر دیا، بادشاہ نے رد کر دیا۔ یا رسول اللہ کیوں رد کیا، آخر کیا ہوا؟ پیغمبر اسلام فرماتے اس لیے کہ علی نے وہ جو 1 دینار دیا تھا اس نے فقط خدا کی رضا کے لیے دیا تھا، اور یہ جو تمہارا دوست ہے جس نے 2000 درہم دیے ہیں، اس کی نیت یہ تھی یرید العلو علی علی ابن ابی طالب،
چاہتا تھا کہ خود اپنی برتری علی پر ثابت کرے. اس کی نیت یہ تھی, خدا مد نظر نہیں تھا. اچھا, جیسے اس کی یہ نیت تھی, رسول اللہ فرماتے فَأَحْبَطَ اللَّهُ عَمَلَهُ, خدا نے اس کے عمل کو حبط کر دیا, تباہ کر دیا, ختم کر دیا. وَسَيَّرَهُ وَبَالًا عَلَيْهِ, اور اس کا یہ عمل اس کے لیے وبال جان بن گیا. اور پھر کائنات کے رسول آگے بڑھ کے فرماتے ہیں, یہ کیا, اما لو تصدق بهذه النية من الثراء الى العرش ذهبا ولؤلؤا, یہ تو 2000 درہم ہے. اگر اس کی نیت یہ ہو کہ میں علی کا مقابلہ کروں, میں علی پر برتری پیدا کروں, اگر اس نیت کے ساتھ 2000 درہم تو کیا سرا سے, زمین سے لے کر عرش تک سونا راہ خدا میں دے دے, سونا راہ خدا میں اتنا زیادہ دے, لم یزدد بذالک من رحمت اللہ الا بعدا, اگر اس کی نیت یہ ہے تو خدا کی رحمت کے ذرے برابر قریب نہیں ہوگا, خدا سے دور ہوتا جائے گا, کیونکہ نیت اس کی یہ ہے. وَإِلَىٰ سَخَطِ اللَّهِ تَعَالَىٰ إِلَّا قُرْبًا, خدا کی غضب اور خدا کے قہر کی طرف بہت زیادہ قریب ہوتا جائے گا. تو عزیزان من, ضرورت یہ ہے کہ انسان اپنے عمل کے اندر اخلاص پیدا کرے. جب تک انسان کے عمل کے اندر اخلاص نہیں آتا, اس وقت تک انسان کا عمل اور بندگی بیکار ہے. امیر المؤمنین کہ جو ہر جگہ پر ہمارے لیے رہنما کی حیثیت رکھتے ہیں, علی کا یہ عمل بھی, اخلاص بھی ہمارے لیے رہنما کی حیثیت رکھتا ہے. ہم لوگوں کو چاہیے جس طریقے سے امیر المؤمنین کی شجاعت کے قصے پڑھتے ہیں کہ واقعاً حقیقت ہے, وہ بھی افسانہ نہیں ہے, واقعاً حقیقت ہے, لیکن جہاں پر علی کی شجاعت کو ہم دیکھتے ہیں وہاں پر ہمیں علی کا اخلاص بھی دیکھنا چاہیے. یہ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. بہت سارے ہم لوگ کام کرتے ہیں لیکن ہمارے اندر اخلاص نہیں ہوتا. آئیں عزیزو, آج کی رات بہت ہی عظمت والی رات ہے. خدا کی بارگاہ میں آپ اور ہم دامن پھیلائیں اور خدا سے یہی تقاضا کریں, اے مالک آج کی رات ہمارے اندر اخلاص کو پیدا کر. واقعاً عزیزو, آج کی رات خاندان اہل بیت پر بہت ہی سخت رات, بہت کٹھن رات ہے. آج وہ علی جس نے پوری زندگی خدا کی اطاعت میں گزاری, وہ علی جس نے پوری زندگی اخلاص کے اندر گزاری, آج وہ علی اس دنیا سے, ان دنیا والوں سے تھک کے جا رہے. بہت بڑی مصیبت ہے امیر المؤمنین. اگر انسان تصور کرے کہ علی کی کتنی مصیبتیں ہیں, واللہ انسان اس درد سے ختم ہو جائے. وہ امیر المؤمنین آج جا رہے ہیں. میں صرف ایک جملہ آج کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. کہتے ہیں کہ جب امیر المؤمنین کو ضربت لگی, گھر میں لے کر آئے, 21 کی رات سب سے امیر المؤمنین ودا کر رہے ہیں. بعض جگہوں پر یہ جملہ آیا کہ آخر میں ودا جناب زینب عالیہ سے کرتے, جیسے جناب زینب عالیہ بابا کے پاس آتی ہے اور جناب زینب رو کے کہتی ہیں, بابا آپ کی پیشانی پر پسینہ آیا ہے. امیر المؤمنین فرماتے ہیں, بیٹی تیرے نانا کا کہنا ہے, ان کی حدیث ہے کہ جب مومن اس دنیا سے جانے والا ہوتا ہے اس کی پیشانی پر پسینہ آتا ہے. میری بیٹی تیرا بابا جانے والا ہے. باتیں ہو رہی تھی,
کہ اچانک جناب زینب فرماتی ہیں بابا میں نے ام ایمن سے کربلا کا تذکرہ سنا ہے، بابا واقعاً کربلا میں اس طریقے سے ہوگا؟ امیر المؤمنین فرماتے ہیں بیٹی واقعاً جس طریقے سے تو نے ام ایمن سے سنا ہے کربلا انہی مصیبتوں کا نام ہے، کربلا میں واقعاً ایسے ہونا ہے، لیکن بیٹی جو ام ایمن نے تمہیں بتایا ہے وہ تو سچ ہے، لیکن بیٹی کچھ باتیں ایسی ہیں جو ام ایمن نے بھی تمہیں نہیں بتائے۔ امیر المؤمنین فرماتے ہیں بیٹی تمہیں ام ایمن نے یہ نہیں بتایا کہ یہی کوفہ ہوگا، میری بیٹی تو اسی کوفے کے اندر آئے گی، لیکن آج اس کوفے کے اندر تم امیر المؤمنین کی بیٹی ہو، خلیفۃ المسلمین کی بیٹی ہو، لیکن زینب ایک دن ایسا آئے گا یہی کوفہ ہوگا، اس کوفے کے اندر تم حکمران کی بیٹی کے عنوان سے نہیں بلکہ زینب تو یہاں پہ اسیر بن کے آئے گی، بیٹی یہی کوفہ ہوگا، اس کوفے کے اندر تمہیں ایسے لایا جائے گا جیسے کنیزوں کو لایا جاتا ہے۔ عزیزان محترم بس امیر المؤمنین یہ قضیہ بیان کر رہے تھے، زینب عالیہ رو رہی تھی کہ اچانک وہ منظر علی کے سامنے آیا ہوگا کہ وہ کیسا منظر ہوگا، یہی زینب ہوگی، ہاتھ بندھے ہوں گے، سر پہ بھیا کا، سامنے بھیا کا سر ہوگا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔